الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. مدینے کی خاتون تھی، نیک تھی، بوڑھی تھی. اس کا بیٹا نوجوان تھا. وہ ماں کی نصیحت پہ عمل نہیں کرتا تھا بلکہ اپنے گناہوں کی زندگی میں لگا ہوا تھا. ماں اسے سمجھاتی تھی، نصیحت کرتی تھی، مگر وہ ماں باپ کی ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتا تھا. اللہ کی شان کہ رمضان کا مہینہ آ گیا. ایک اس وقت کے بڑے عالم تھے عامر البرانی رحمت اللہ علیہ. وہ مدینہ طیبہ آئے. لوگوں نے ان سے درخواست کی کہ آپ وعظ فرمائیے. وہ بڑا مؤثر وعظ کیا کرتے تھے. انہوں نے توبہ کے عنوان پہ وعظ کیا اور اس نوجوان نے بھی ان کا وعظ سن لیا. جب گھر آیا اب اس کی حالت بدلی ہوئی تھی. اپنی ماں کو کہنے لگا، امی کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں نیک بن جاؤں؟ ماں نے کہا، بیٹا میں چاہتی ہوں کہ تو نیک بن جائے. کہنے لگا کہ آج میں نے توبہ کی نیت تو کر لی ہے لیکن مجھے بخار محسوس ہو رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میری عمر لمبی نہیں ہے، میں جلدی فوت ہو جاؤں گا. اب وہ بچہ بیمار ہو گیا. ماں نے اس کا علاج معالجہ کیا مگر بیماری بڑھتی گئی، مرض بڑھتی گئی. جوں جوں دوائی کی جاتی مرض اور بڑھ جاتی اور بڑھ جاتی. حتیٰ کہ ایک دن اس بچے کو محسوس ہوا کہ جیسے آج میری جان نکل جائے گی. تو وہ بچہ بڑی حسرت سے رونے لگا. ماں نے پوچھا، بیٹا اتنی حسرت سے کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا، امی جب جوانی تھی تو میں گناہ کرتا رہا، اب میں کمزور ہو گیا ہوں، بڑھاپا آ گیا، اب میں نے توبہ کر کے نیکی کی زندگی کا ارادہ کر لیا. جب طاقت تھی تو گناہ کرتا تھا، اب کمزوری ہو گئی تو اب میں نے توبہ کی نیت کر لی اور نیکی کا ارادہ کیا. اب مجھے نہیں پتا کہ میری کتنی زندگی باقی ہے، لیکن امی میری ایک بات مان لینا. ماں نے کہا، بیٹا کیا بات مانوں؟ کہنے لگا، میری بات یہ مان لینا کہ جب میرے آخری سانس آنے لگیں تو اس وقت تو مجھے کلمہ یاد دلانا تاکہ میں کلمہ پڑھ کے اس دنیا سے فوت ہو جاؤں. اور امی جب میری روح نکل جائے اور میں زمین کے اوپر لیٹا ہوا ہوں تو امی اس وقت اپنے جوتے سمیت اپنے پاؤں کو میرے رخسار کے اوپر رکھ دینا اور میرے رخسار کے اوپر جوتوں سمیت اپنے پاؤں کو رکھ کے کہنا، اے اللہ یہ وہ نوجوان تھا جو تیرے حکموں کی خلاف ورزی کرتا رہا مگر میں اس کی ماں ہوں، میں اس کی طرف سے استغفار کرتی ہوں. اللہ یہ میرا بیٹا آج زمین کے اوپر ذلت کے ساتھ لیٹا ہوا ہے، میں نے اس کے رخسار کے اوپر اپنا پاؤں رکھا ہوا ہے، اللہ میرے بیٹے کے گناہ کو معاف کر دے. ماں نے دعا مانگی. رات خواب میں دیکھا اس کا بیٹا جنت میں پھر رہا ہے اور اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے. ماں نے پوچھا، بیٹا تیرا یہ حال کیسے ہوا؟ کہنے لگا، امی اللہ نے تیری توبہ کو قبول کر لیا اور اللہ نے میرے گناہوں کو معاف کر کے مجھے جنت عطا فرما دی. اللہ تعالیٰ اتنے رحیم ہے، اتنے کریم ہے کہ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں.